الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دینی اور اسلامی غیور بھائیوں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کرنے والے تمام سامعین، شعبان المعظم کی آج 5 تاریخ ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ اسلامی سال اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 8واں مہینہ ہے۔ اسلامی حساب سے سال کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے اور سال کا اختتام ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ اس حساب سے شعبان المعظم یہ 8واں مہینہ ہے اور یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہت ساری خیر اور بھلائی کی چیزیں رکھی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوتے ہی رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا، صحابہ کرام قرآن کریم کی تلاوت کو کثرت کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے تھے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اپنے اموال کو، اللہ کی دی ہوئی روزی کو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں لٹانا اور خرچ کرنا شروع کرتے تھے، تاکہ کوئی غریب نادار مسلمان رمضان کے اندر غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے روزے سے پیچھے نہ رہے، وہ رمضان کی عبادت سے محروم نہ رہے۔ تو اپنے اڑوس پڑوس، اپنے محلے، اپنی بستی میں جتنے بھی نادار غریب مسلمان ہیں، ان تمام کو اتنا دے دو کہ وہ 1 مہینے بیٹھ کر کے آرام سے، سکون سے عبادت کر سکیں۔ اور جو صحابہ کے دور میں مسلمانوں کے حکمراں اور حکام حاکم ہوتے تھے، وہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی جتنے بھی لوگ قیدوں کے اندر اس طریقے سے پھنسے ہوتے تھے، ان کے مقدمات کو، ان کے معاملات کو فیصلے کے لیے جلد کرتے تھے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے جس کو سزا ہونی ہے وہ ہو جائے، جس کو بری ہونا ہے وہ بری ہو کر کے جا کے رمضان کی عبادت کے مزے لوٹے۔ اور تاجر حضرات رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اپنی تجارت کے لین دین کے حساب کر کے 1 مہینے کے لیے فارغ ہو جاتے تھے کہ آگے رمضان عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، شعبان کے اندر اپنا لین دین سب کچھ فائنل کر کے 1 مہینے کے لیے فارغ ہو جاتے تھے۔ اتنا مبارک یہ شعبان المعظم کا مہینہ گویا رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان کی تیاری ہے۔ شعبان کے فضائل احادیث میں بہت آئے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ دوسری حدیث کے اندر حضرت نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ جس چیز کے لیے حضرت مدنی کریم نبی اعظم نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ جاویں اور آپ برکت کے لیے دعا کریں، آپ تصور کریں کہ اس چیز میں کتنی برکت آ جائے گی۔ پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے لیے برکت کی دعائیں کی ہیں۔ کیسا برکت مہینہ ہوگا یہ، اس کی برکتوں کو لوٹو، خوب تلاوت کرو، خوب ذکر کرو، خوب نوافل پڑھو اور خوب اللہ کی راہ میں مال کو لٹاؤ۔ جو نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے اس نعمت کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ علم یہ بھی بڑی نعمت ہے، آگے تک پہنچاؤ۔ مال یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو بھی آگے پہنچاؤ۔ اس برکت والے مہینے میں خوب اللہ کی برکتوں کو لوٹو۔ تیسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تاجدار مدینہ حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری والشعبان مطہرۃ والرمضان مکفرۃ۔ کیا پیاری حدیث ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ انسان کو گناہوں سے پاک کرنے والا ہے اور رمضان کا مہینہ انسان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ اپنے آپ کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں کی گندگی سے پاک کر کے ایک ایمانی ماحول کے اندر، ایک نورانی ماحول کے اندر، اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کی فرما برداری کے اندر لے آنے کا مہینہ ہے۔ اپنی سوچ کو گندگی سے پاک کرو، اپنے دل کو حسد سے، بغض سے، کینے سے، کپٹ سے، لالچ سے، حرص سے، زنا کی محبت سے، لواطتوں کی محبت سے، ہر قسم کے گناہ اور گندگیوں سے پاک کر کے صرف قرآن، نبی، اللہ، اسلام، دین، ان محبتوں سے بھرو۔ یہ شعبان کا مہینہ اپنے آپ کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، اس میں پاک کرو اپنے آپ کو۔ اور 3 احادیث کے بعد چوتھی چیز جو شعبان کے لیے بڑی عظمتوں والی اور اس سے شعبان کی عظمت بڑھ جاتی ہے، وہ ہے رمضان المبارک کی تیاری۔ شعبان کا مہینہ یہ رمضان کی تیاری میں گزرنا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی پروگرام ہو، شادی کا یا اور کوئی پروگرام ہو، تو ہم اپنے مہمانوں کو بلاتے ہیں۔ ان مہمانوں کے آنے سے پہلے ہم ان کے لیے استقبال اور ان کے لیے جو ہے خوش آمدید اور ان کے لیے اہلا و سہلا و مرحبا کے تحفے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان مہمانوں کی خاطر تواضع اور مہمانوں کی عزت کے لیے پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے شادی کی تاریخ فکس کر دی، پروگرام کی تاریخ طے ہو گئی، آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے، جس دن وہ پروگرام کی تاریخ آ گئی صبح اٹھ کے آپ بھاگ رہے ہو اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک عقل مند
ایک جان جو ہے دانش مند سمجھدار انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ پروگرام سے کئی دن پہلے سے اس کی پوری ایک پلاننگ بناتا ہے، پلاننگ کے بعد اس کی تیاری کرتا ہے، اور جس دن پروگرام کی تاریخ آتی ہے اس دن پورے نظم کے ساتھ میں، پوری تیاری کے ساتھ میں وہ اپنے آنے والے مہمانوں کا استقبال کرتا ہے، ان کی خاطر تواضع کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، اور ان کی دل جوئی اور ان کے دلوں کو جیتتا ہے۔ رمضان یہ مسلمانوں کے لیے ایک مہمان کی طرح ہے، مہمان کی حیثیت سے آ رہا ہے۔ اس مہمان کی آمد سے پہلے ہمیں اس کے استقبال کرنا ہے، اس کے لیے تیاریاں کرنی ہیں، اور اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو فارغ کر کے رمضان کی تیاری میں لگنا ہے۔ رمضان میں کثرت کے ساتھ ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، پابندی کے ساتھ ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اب تیاری کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو دنیاوی طریقے سے اور دوسرا دینی طریقے سے۔ دنیاوی طریقے سے اور دنیاوی حیثیت سے ہم رمضان کی کیا تیاری کریں؟ تیاری یہ ہے کہ ہمارے اوپر جتنے بھی لوگوں کے حقوق ہیں ان تمام حقوق کو فارغ کر کے رمضان کے آنے سے پہلے ہم بالکل فارغ ہو جاویں۔ کسی انسان کا کوئی ایک پیسے اور ایک روپے کا حق بھی ہم پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز، اگر کسی نے ہم کو ستایا ہو، ہمارے دل کے اندر ان کے لیے، ان کے تئیں بغض، حسد، کینہ، کپٹ، انتقام اور ان سے بدلہ لینے کے جذبے ہو، رمضان کی آمد سے پہلے ان تمام جذبات کو ہم ختم کر دیں، معاف کر دیں۔ معاف کرنا سیکھیں، بڑی بات ہے۔ رمضان کی آمد سے پہلے سب کو معاف کر کے، سب کے حقوق ادا کر کے، اپنے آپ کو بالکل رمضان کے لیے تیار۔ یہ تو ہے دنیاوی اعتبار سے۔ دینی اعتبار سے 5 وقتہ نمازیں جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی عادت بنائیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت، کثرت کے ساتھ میں قرآن کریم کی تلاوت، اور راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونا، یہ رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں کرنا ہے۔ پہلے سے جب ہماری یہ عادت بن جائے گی تو رمضان میں ان چیزوں میں اور زیادہ لطف اور زیادہ مزہ آئے گا۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارا کام ہے امت تک، مسلمانوں تک حق کا پیغام پہنچانا، صحیح پیغام کو پہنچانا۔ عمل یہ تو بندوں اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ جو اللہ سے توفیق مانگے گا، جو اللہ سے عمل کی مدد مانگے گا، اسے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دیں گے اور عمل میں اس کی مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شعبان کے مہینے میں اپنے تمام حقوق کو ادا کر کے صرف رمضان کی تیاری کے لیے فارغ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں رمضان کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔